اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پنجاب اسمبلی کے باہر دو تین ایشوز کے اوپر میں پاکستان کی عوام کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کی اس ناجائز اللیگل غیر قانونی حکومت نے جس انداز سے پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا، پی ٹی آئی کے اوپر ظلم اور جبر کرنے کا، پی ٹی آئیز کے ایم پی ایز کو دباؤ میں لانے کی ناکام کوشش شروع کی ہے، ایف آئی آرز کے ذریعے سے، وارنٹ گرفتاری کے ذریعے سے اور مختلف قسم کی دھوس اور دھاندلی کے ذریعے سے۔ ایک تو اس ایشو کے اوپر بات کروں گا۔ دوسرا ضمنی الیکشن، جس کے حوالے سے تمام پاکستان کے اندر موجود وسائل کو استعمال کر کے، اداروں کو استعمال کر کے، الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے جس انداز سے پری پول ریگنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور تیسرا جو بجٹ کے حوالے سے، یہ جو بجٹ پاس کروانے کے حوالے سے انہوں نے ایک آمرانہ، ظالمانہ، جابرانہ اور صفاقانہ ایک رویہ اختیار کیا ہوا ہے، وہ چیزیں بھی میں آپ کے سامنے بے نقاب کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کی حکومت اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ اب وہ حکومت چلانے کے قابل نہیں رہے۔ ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان بدتمیزی اپنے عروج پہ ہے، اور اتنا طوفان ہے کہ غریب عوام تو دور کی بات، رچ کلاس بھی جو ہے وہ پس گئی ہے۔ اب ان حالات کے اندر انہوں نے صرف یہ بجٹ پاس کروانے کے لیے، کہ جو بجٹ میں سمجھتا ہوں کہ سادہ اکثریت سے بھی یہ کامیاب کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، انہوں نے پلان یہ بنایا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام ایم پی ایز کو کسی نہ کسی بہانے پنڈی، لاہور، ملتان اور مختلف شہروں کے اندر ان کے خلاف پرچے کاٹ کے، مختلف وقوعے بنا کے انہیں پابند سلاسل کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سنجیاں ہو جن گلیاں وچ مرزا یار نچے کے مترادف یہ آرام سے اپنا بجٹ پاس کروا سکیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے 4-5 پرچے لاہور کے اندر کروائے ہیں، کئی پرچے راولپنڈی کے اندر 25 مئی کے لانگ مارچ کے حوالے سے کروائے ہیں، اور مجھ سمیت 20 ہمارے ایم پی ایز ہیں، سابقہ وزراء ہیں، جن کے خلاف بڑے سویئر قسم کے 324 کے جو اقدام قتل ہے۔ حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی نہیں، دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی اسمبلی کے اندر پولیس جو ہے وہ داخل ہوئی سینکڑوں کی تعداد میں، اور اس نے پورے میڈیا کے سامنے پارلیمنٹیرین کی دھلائی بھی کی، ٹھکائی بھی کی، مارا بھی، پیٹا بھی، اور ان کے اوپر ڈائریکٹ قتل کے حوالے سے جناب اٹیمپٹ ہوئی، جن میں سے ایک ہماری آسیہ امجد کئی ہفتے تک موت و حیات کی کشمکش کا شکار رہیں اور وینٹیلیٹر پہ تھیں۔ اس کے علاوہ بہت سی 80 سال، 70 سال کی ہماری خواتین ممبر پارلیمنٹیرین، ان کو جناب روندا گیا، مارا گیا، ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا۔ اب بدماشی بھی آپ کریں، ہنڈا گردی بھی آپ کروائیں، صفاقیت بھی آپ کریں، آمریت بھی آپ کریں، یزیدیت بھی آپ کریں، اور پھر الٹا ہمارے خلاف جو ہے وہ 324 کا اور دہشت گردی کے اور مختلف قسم کے پرچے آپ کٹوانا شروع کر دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم کے بعد منافقت کی انتہا ہے۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ اپنا یہ بجٹ، کہ جو انلیگل بجٹ، انلیگل حکومت، غیر آئینی حکومت پیش کرے گی، اس کو پاس کرنے کے حوالے سے ان کا پلان یہ ہے کہ اس قسم کے ظلم اور جبر کے ذریعے سے وہ اپنے اس مقصد پہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے حمزہ شہباز کو، شہباز شریف کو اور بیگم صفدر روان کو ایک میسیج دوں گا کہ مجھ سمیت پی ٹی آئی کا ہر ایم پی اے، ہر ایم این اے، ہر صوبائی اور مرکزی لیڈر اور ہر کارکن وہ اس عزم کا اعادہ کر رہا ہے کہ دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو، صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو سحر ہوگی۔ اور دوسرا ایشو، یہ جس مقصد کے لیے یہ ساری گرفتاریاں، یہ ایف آئی آرز، یہ جیل اور حوالات کی جناب پالیسیز، یہ صرف ایک مقصد ہے ان کا۔ ضمنی الیکشن 17 جولائی کو ہو رہا ہے۔ 17 جولائی کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے سب سے بڑا بلنڈر جو میں ابھی الیکشن کمیشن کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اور اس پہ ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن کیا ایکشن لیتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے مطابق شیڈیول آنے کے بعد صوبائی حکومت کسی قسم کی کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کر سکتی۔ 7 جون کو حمزہ شہباز کی انلیگل، غیر قانونی، غیر آئینی حکومت نے 6 سیکٹریز کے جناب تبادلے کیے ہیں۔
7 جون کو، جس میں آپ کے جناب جنوبی پنجاب کے بھی کئی افسران ہیں، اور خصوصاً جنوبی پنجاب میں ایک جناب ایجوکیشن کا سیکٹری، اور جنوبی پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، اور جو سیکٹری ایجوکیشن ہے اس کا ایک بڑا وائٹل رول ہوتا ہے اساتذہ کے حوالے سے، پریزائڈنگ افسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر اور پولنگ افسر لگانے کے حوالے سے۔ تو میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کروں گا کہ الیکشن کمیشن اپنی نیوٹرل ہونے کا، امپارشل ہونے کا اور پروفیشنل ہونے کا ثبوت دے، اور 7 جون کو جو پنجاب حکومت کا 6 یا 7 افسران کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کا آرڈر ہے اس کو فوری طور پہ واپس لینے کا آرڈر کرے، کہ جو صریحاً آئینی اور آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ دوسرا، اس ضمنی الیکشن کے حوالے سے، یہ ضمنی الیکشن حمزہ شہباز ککڑی مافیا کے سرغنہ، اس کی وزارت اعلیٰ کی زندگی اور موت کے الیکشن ہے، یہ 20 الیکشن۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر یہ اس وقت پری پول دھاندلی کا انہوں نے ایک عجیب و غریب ماحول بنایا ہوا ہے۔ ڈیمارکیشنز جتنی ہوئی ہیں ایم این ایس ایم پی ایس کے حلقوں کی، اس کے اندر جناب مختلف قسم کی دھاندلی دیکھنے کو نظر آئی، اور سب سے امپورٹنٹ، انہوں نے نون لیگ کے میڈیا سیل اور نون لیگ نے اسپیشل سیل بنا کر بڑی اس پہ وسیع محنت کی ہے پچھلے 3-4 مہینوں میں، اور وہ حلقے اور وہ محلے، وہ سوفسٹیکیٹڈ ایریاز، وہ پڑھے لکھے ایریاز کہ جہاں پر پی ٹی آئی کا ووٹ ہے، ڈی ایچ اے ہو گیا، بیریا ٹاؤن ہو گیا، کینٹ ہو گیا، اس طرح کے مختلف شہروں کے جو ایریاز ہیں جہاں سے الیکشن کا رزلٹ بھی 2018 کے اندر پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے، وہاں سے انہوں نے لاکھوں ووٹ پورے پنجاب میں اور پاکستان میں انہوں نے مارا ماری یہ کی ہے کہ کسی کا ووٹ راولپنڈی کینٹ سے اٹھا کے ساہیوال بھیج دیا، کسی کا ساہیوال سے اٹھا کے کراچی بھیج دیا، کراچی کا اٹھا کے جناب آپ کا مرید کے بھیج دیا، اسی طریقے سے لاہور کینٹ اور ڈی ایچ اے سے جناب ووٹ اٹھا کے گجرانوالہ بھیج دیے۔ اس انداز سے لاکھوں ووٹرز کو تنگ کیا جا رہا ہے، حالانکہ الیکشن ایکٹ 2017 اس کے مطابق شناختی کارڈ کے اوپر جو مستقل پتہ اور جو عارضی پتہ ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک پہ لازماً الیکشن کمیشن پابند ہے ووٹ اندراج کرنے کا، لازماً، لیکن انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 کی بھی وائلیشن کی ہے، اور اس کے باوجود کہ جب آپ کا عارضی پتہ لکھا ہے یا مستقل پتہ لکھا ہے، انہوں نے لاکھوں ووٹ الیکشن کمیشن نے ان دونوں پتوں کے بجائے کسی تیسری جگہ پہ، اور وہ 4, 6, 8 ضلع دور جناب ووٹ منتقل کر دیے، اور پوری پاکستانی عوام کو کھجل خواری کا شکار کیا ہوا ہے، اور لوگ پریشان ہیں۔ ہزاروں لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ جناب ہم اپنا ووٹ کہاں پہ اندراج کروائیں، ہمارے شناختی کارڈ کے اوپر ہمارا عارضی پتہ، مستقل پتہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا کسی تیسری جگہ پہ جا کے ووٹ اندراج کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ پری پول ریگنگ کہ جو نون لیگ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے جناب اس وقت ان 20 ضمنی الیکشنز کے حوالے سے بڑے واضح طور پہ کر رہی ہے، اور یہ جو پرچے کٹوائے جا رہے ہیں، یہ جو قید و بند کی سہولتیں دینے کی پلاننگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو اور پی ٹی آئی کے قائدین کو، اس کے پیچھے بھی یہی نکتہ ہے کہ 17 جولائی کے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کی تمام قیادت کو جیلوں میں بند کر دیا جائے، اور پھر سنجیاں ہو جن گلیاں وچ مرزا یار نچے، اس کے مزداق جناب حمزہ شہباز ککڑی مافیا اور بیگم صفدر روان اور جناب شہباز شریف کھل کھلا کے ان الیکشنوں کے اندر اپنی جناب پری پول ریگنگ بھی کریں، اس دن بھی ریگنگ کریں، پوسٹ پول ریگنگ بھی کریں، اور ان میں سے الیکشن جیتنے کی کوشش کریں۔ لیکن جو حالات پاکستان کے اندر اس وقت بن چکے ہیں، انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے جو ایٹم بام، جو میزائل عوام کے اوپر پھینکے ہوئے ہیں، اور عوام اس وقت تنگ ہے، آپ یقین جانیں، سبزیوں کی قیمتوں سے لے کے، دالوں کی قیمتوں سے لے کے، گھی اور پتی کی قیمتوں سے لے کے، آٹے کی قیمتوں سے لے کے، بجلی کی 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے لے کے، اور آپ کی جناب گیس کی قیمتوں کے بڑھنے سے لے کے پٹرول کی قیمتوں کے اوپر بے تحاشا اضافے کے بعد پوری پاکستانی قوم 17 جولائی کو ان کو ووٹ نہیں، ان کو لعنت دے گی۔ پوری پاکستانی قوم اور پنجاب کی عوام ان 20 حلقوں سے، چاہے یہ پوری پی ٹی آئی کی قیادت کو جناب جیلوں میں بند کر دیں، چاہے یہ تمام ایم پی ایس کو جیلوں میں بند کر دیں، چاہے وہ ان 20 اضلاع جہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں اس کی پوری لیڈرشپ کو جیلوں میں بند کر دیں، پاکستانی عوام اس امپورٹڈ حکومت
दज्जाली ताकतों की चरणों पे बैठ के अमेरिका के डीलर्स और डॉलर्स की जनाब गोद में बैठ के इक़्तिदार में आने वाली इस जमात और इस हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव जो टिकट लेकर इलेक्शन लड़ेंगे उनकी ज़मानतें जब्त करवाएंगी और फिर इंशाल्लाह पूरी कौम देखेगी कि 17 जुलाई को ये चेहरे छुपाते फिरेंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। चौहान साहब, अपोजिशन में एक बार फिर आप आ गए हैं 3.5 साल बाद, क्या लायामल होगा अपोजिशन में रहते हुए आप? अपोजिशन में रहते हुए हमारा लायामल होगा कि जो रुके तो कोहे गरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। अच्छा चौहान साहब, ये बताइएगा कि आप हर मुश्किल वक्त में पार्टी के लिए एक ऐसी वोकल साबित हुए हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती 3.5 सालों में। तो जब अपोजिशन लीडर बनने की बारी आई तो आपका नाम का तोता फाली निकाल दिया गया कि चौहान साहब नहीं बनेंगे। कहाँ से मुखालफत हुई? चौधरी परवेज़ रई ने की, उस्मान बुज़दार ने की, या शहबाज गिल ने फिर साजिश रचाई? बात यह है, अपोजिशन लीडर अपने अमल से बंदा बनता है, ओहदे से नहीं बनता। एक बात अपने जहन में रख लें, अपोजिशन लीडर अपने अमल से, अपनी जुर्रत से, अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से, अपने बलबले से, अपनी तगोदो से, अपनी जिद्दोजहद से, अपना सियासत के ऊपर ग्रिप से, अपनी सियासत के बैकग्राउंड का नॉलेज रखने से और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर हुकूमत को बेनकाब करने से बंदा अपोजिशन लीडर कंसिडर होता है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास पौधा हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं होता। जैसा ये बताइए कि पंजाब में तो आपने किसी से अपोजिशन जो बना दी है, वफाक में कब तक कोई पता है कब तक आपकी अपोजिशन बन जाएगी, या वफाक में ऐसे ही चलता रहेगा? वफाक के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का ज़ाती पपेट और ग़ुलाम राजा रियाज साहब इस वक्त अपोजिशन लीडर है। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हंसी आती है, वैसे ही अपोजिशन लीडर के ऊपर भी हंसी आती है। अच्छा, वो पार्टी की पॉलिसी है ना। अच्छा, महमूद रशीद साहब के बारे में है, हुकूमत दावा करती है कि उन्होंने हमें कॉल की कि मैं फलां गोदाम में छुपा हूँ, पुलिस मुझे जाए गिरफ्तार कर ले, उन्होंने फोटो भी बताया। जैसे कंप्रोमाइज बंदे को आप अपोजिशन लीडर बना के क्या साबित करेंगे पंजाब में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरा। जी शेख साहब, ये बता दें, कभी आपने कहा कि जो अपोजिशन लीडर वो अमनन बनता है, इसका मतलब अमनन तो अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली में आप ही होंगे, बाकी में तो किसी में जरूरत नहीं है इतना बोलने की। और दूसरा, आपके जो स्पीकर हैं परवेज़ लाई साहब, सुना वो भी बैक रास्ते से स्लिप हो रहे हैं आप नून लीग की तरफ अपनी यानी डील जाने के लिए। देखो बात ये है कि आपके सामने है कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ को जितनी सपोर्ट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जितनी हासिल है उतनी हमें हासिल नहीं थी। हालांकि ये कहा करते थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत को जो सपोर्ट हासिल है, अगर वो हमें हासिल हो जाए तो हम जनाब मीनार पाकिस्तान से मुर्गे मुसल्लम उछाल उछाल के गरीब आवाम के मुँह में लाएँगे, हम जनाब पाकिस्तान के खेतों से सोना उगाएँगे, हम पाकिस्तान की नहरों और दरियाओं से जनाब शहद और दूध की जनाब नहरें बहाएंगे, कहा करते थे। लेकिन अब सारी कौम देख चुकी है, समझ चुकी है कि जितनी सपोर्ट मुल्क से अंदर और मुल्क से बाहर इस प्राइम मिनिस्टर को है, इस कुकड़ी माफिया के सरगना हमज़ा शहबाज को है, उतनी किसी को भी नहीं है। फिर भी ये मसले हल ना करें, फिर भी ये महंगाई पे कंट्रोल ना करें, फिर भी ये लॉ नेस्टस पे कंट्रोल ना करें, फिर भी ये गरीब किसानों का इस्तेहसाल करें, फिर भी ये गरीब क्लर्कों का इस्तेहसाल करें, फिर भी ये गरीब मोची, नाई, तेली, नान बाई, टांगा वाला, रेडी वाला, छाबड़ी वाला, रक्शे वाला, छोटे छोटे कारोबार करने वालों की ज़िंदगियों को अजीरन कर दे, तो फिर इनका बताओ इनका क्या बंदा है आज? चौहान साहब, ये लाहौरी ग्रुप जो है पिंडी वाले दोस्तों से क्यों जलता है? ये अकेले में बैठे हैं। हाँ जी, आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल। नहीं, देखो बात यह है, जो मैंने बात कह दी है समझने वाले समझ गए, आप भी समझ गए हैं। बस तुसी हुण चाहते हो कि किसी जगह मन जाके फसाओ जाए ना। नहीं तो फसना नहीं है जरा, ठीक है ना जी, साफ।